حقیقی عرفان قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ آج ہم حضرت دانش اسلام کی دوسری نشست میں حاضر ہوئے۔ جس طرح کے تواریخی تین اعتراض ہوئے تھے، ایک ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، آج دوسرا یعنی تاریخی اعتراض کیا تھا۔ عزیزان گرامی، قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ حضرت دانش اسلام کتاب کا صحیفہ جو ہے زمانے کا تعین کرتے ہوئے علماء 6 صدی عیسوی قبل مسیح میں دوسری صدی قبل مسیح کے اندازے پیش کرتے ہیں۔ آزاد خیال کے علماء ان کے مداح موجودہ شکل کی کتاب صحیفہ کو مکابیوں کے دور کے تصنیف قرار دیتے ہیں۔ ان کی بڑی دلیل یہ ہے کہ انتاکس ایپیفینس کے عہد میں ساسن نسل لوگوں کے خلاف ہولناک ظلم ستم کے دنوں میں یہودیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی ایک کوشش تھی۔ جو لوگ ایمان رکھتے تھے خداوند متعال الہام سے نہ صرف انہیں سلطنت یونان اور روم کے پیشن گوئیاں کرا سکتا ہے جو مقابلتاً گمنام تھے، بلکہ وہ یونانیوں نے رود نما ہونے سے صدیوں پہلے اس کی تفاصیل بھی بتا سکتے ہیں۔ 11ویں رکوع میں اس صحیفہ کے 11ویں رکوع میں ان لوگوں کی یہ راسخ نظریے کو قبول کرنے کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ حضرت اسلام نے اپنی 6 صدی قبل مسیح میں غالباً 530 قبل مسیح کے بعد لکھی۔ کئی علماء نے مثلا رابرٹ ڈیکس ولسن اور چارلز ہارٹ فلاور، جان ایف وال ڈیڈٹ، آر کے ہلسن اور گیسن آرچر نے، بالخصوص اینگر نے توجہ دلائی ہے کہ ان کے مجوزہ تاریخ کے باوجود ناقدین ان کے نقطے نہیں پہنچ سکتے۔ خداوند عالم کل کے اور مستقبل کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ حضرت دانش اسلام کا جو صحیفہ ہے کے بارے میں تجویز کی گئی کہ تاریخ درست ثابت بھی ہو جائے تو بھی نبوت کے مستقبل کے بارے میں وہ معلومات موجود ہیں جن کو صرف خدا کے الہام سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا جو اعتراض تھا عزیزان محترم وہ ہے الہیاتی اعتراض، یعنی کہ علم الہیات کی روح سے اعتراض یہ ہے کہ اس کتاب میں فرشتوں کی اگلی زندگی کے قیامت، مردوں میں جی اٹھنے اور مسیح موعود کے بارے میں اس وقت کے مطابق حد سے زیادہ برتر اعلیٰ نظریات پائے جاتے ہیں۔ دانش اسلام کی کتاب میں اتنے زیادہ معجزے اور بالخصوص صحیح پیشن گوئیاں کہ معقول تنقید کو راس نہیں آئی۔ خدا کے لوگوں کے لیے اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ خدا کی پوری وفاداری کی جائے، مخالفین قوت کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، خدا آپ اپنے مقررہ وقت پر، اپنے ٹھہرائے وقت پر ان سب کو شکست دے گا، اور یہی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی۔ جیسا کہ عرض کیا کہ اس کے 2 حصے ہیں، الف اور بے۔ الف میں کہ جو دانش اسلام ان کے 3 ساتھی شہزادہ بابل کے دربار میں، اور پھر دانش اسلام کے رویات یعنی جو خوابات بادشاہ نے دیکھے اس کی تعبیر، اور خود انہوں نے جو دیکھے اس کی تعبیر، بنوقدنضر کا خواب، آگ کی بھٹی، بلتشر کی ضیافت، دانیل شیروں کی مان میں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ آئیے ہم پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ بادشاہ نبوکدنضر کب ایک ایسا کون سا خواب دیکھا تھا جو وہ خواب اور اس کا جواب نہ دینے پر بابل کے تمام فالگیروں، نجومیوں، جادوگروں، کسدیوں، حکیموں کو جا بجا ٹکڑے کر کے ہلاک کرنے کا حکم کو حضرت دانش اسلام نے کیسے اس کی تعبیر بتا کر سب کو ہلاک ہونے سے بچا لیا؟ آئیے، بہت ہی جامع انداز میں ہے، کئی سوالات اس کے اندر میں ہیں، لیکن ہم کوشش ہوگی کہ ہم اس کو آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، بادشاہ نبوکدنضر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایک ایسا خواب دیکھا جس سے اس کا دل گھبرا گیا۔ وہ بے انتہا خوفزدہ ہوا۔ اس حواس باختہ ہو کر اس نے حکم دیا کہ فالگیروں کو، نجومیوں کو، جادوگروں کو، کسدیوں کو بلایا اور حکیموں کو بلایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ سب نے کہا حسب معمول کہ یہ خواب بتائیے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ خواب بھی دریافت کرو، میری جان بیتاب ہو رہی، تمہیں خواب بھی دریافت کرنا ہے اور اس کے جواب بھی دینا۔ لیکن سب نے ایک زبان ہو کر آرامی زبان سے سب ان کی، اور کسدیوں کی آرامی زبان میں عرض کی، عالی جاں آپ ابد تک جیتے رہیں گے، اپنے خادم کو خواب بیان کیجئے، ہم اس کی تعبیر پیش کر دیں گے۔ صرف اس خواب کی تعبیر کا مطلب کہ بلکہ یہ مطالبہ بھی کیا کہ خواب بھی بتایا جائے اور تعبیر بھی۔ لیکن بالکل الٹ ہے، لوگ تو خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیر پوچھتے ہیں، بادشاہ کہہ رہے نہیں، جو خواب میں نے دیکھا ہے وہ خواب بھی بتایا جائے۔ اب بتائیے، بادشاہ کا خواب دیکھا ہے، وہ محلات میں ہے، آرام دہ ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی پر نہیں مار سکتا، پرندہ تک۔ یہ معمول سے کہیں زیادہ سخت بلکہ ایسا مطالبہ تھا جسے پورا کرنا عملاً مشکل نہیں بلکہ ناممکنات میں سے تھا۔
اس کے اپنے قصدی فالگیر اور ماہی گیر نجوم وغیرہ نے خواب نہ ہی اس سے تعبیر بتا سکا، نہ ہی وہ خواب بتا سکے۔ چنانچہ نبوکدنضر نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر، دیکھیں بادشاہ جب اپنے جلال میں ہوتا ہے تو نتیجہ کو نہیں دیکھتا، وہ بس آرڈر کرتا، حکم، بس میرا حکم مانا جائے۔ اس نے حکم فرمان جاری کیا کہ ملک کے سارے حکیموں، یعنی ان میں حضرت دانیہ السلام بھی تھے اور ان کے ساتھی بھی تھے، چونکہ یہ 10 درجے زیادہ علم رکھتے تھے، یہ ہم پہلے نشے پیش کر چکے، اسی لیے تو کہا کہ سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیے جائے، قتل کر کے ٹکڑے کر دیے جائے، ان کے گھروں کو مزبلہ، اور اگر تعبیر بتاؤ تو انعام و اکرام حاصل کر، ورنہ سب جھوٹے اور ہیلے باز۔ جس بات کا بادشاہ آج طالب و نہایت مشکل، اور دیوتاؤں کے سوا جن کو سکونت انسان کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے حضور کوئی بھی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس بات سے بادشاہ اور بھی زیادہ غضبناک ہو جاتا ہے، اور سخت قہر آلود میں اس نے کہا، حکم دیا کہ بابل کے تمام حکیموں کو ہلاک کر دے۔ صحیح حکم جا بجا پہنچایا گیا کہ حکیم قتل کیے جائے۔ ان میں سے حضرت دانیہ السلام کے ساتھی بھی شامل تھے۔ تب حضرت دانیہ السلام نے ان کو رفقا کو بھی تلاش کرنے لگے اور ان میں قتل کرے، تب حضرت دانیہ السلام نے جو ابھی بادشاہ کے مکتب سے فارغ التحصیل ہوئے تھے، ہم نے پچھلی نشست میں آپ کی خدمت پیش کیا کہ وہ 3 سال کرسا تھا، وہ فارغ تحصیل ہوئے اور نے وہاں 10 درجے زیادہ علوم ہونے کی وجہ سے، حکمت ہونے کی وجہ سے بادشاہ نے اپنے قریب رکھا تھا ان کو۔ انہیں آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ خوابوں کے تعبیر کرنا بابلی جادوگروں دیگر لوگوں کا ایک معروف و ممتاز کام تھا۔ دیکھیے یہ بھی بچے ہیں ان کے مقابلے میں، وہ عمر دراز ہیں، سمجھے کہ وہ سب سارے پروفیسر ہیں، یہ طالب علم ہیں، ابھی فارغ التحصیل ہوئے، یہ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن نہیں، ہر شخص کوئی الگ ہی تعبیر کرتا۔ آخر یہ بات کون بتائے گا کس کی تعبیر درست ہے؟ لہذا بادشاہ نے اپنی ہی طریقے ترکیب سوچی، اور حضرت دانیہ السلام اس بات سے یقین رکھتے تھے وہ خدا جو قادر مطلق ہے، وہ خواب کے ساتھ ساتھ اس کی بہترین تعبیر بھی ظاہر کرنے کی کامل قدرت رکھتا ہے۔ تب حضرت دانیہ السلام نے بادشاہ کے جلداروں سردار ایرویک کو، جو حکیموں کو قتل کرنے کو نکلا تھا، حضرت دانیہ السلام نے بڑی خرد مندی اور عقل سے استفسار کیا، آخر بادشاہ سلامت نے ایسا سخت حکم کیوں جاری کیا ہے؟ ایرویک نے حضرت دانیہ السلام کی حقیقت بیان کر دی۔ تب حضرت دانیہ السلام نے اسے کہا کہ اندر جا کر بادشاہ سے عرض کرے کہ مجھے مہلت دیں، یعنی مجھے مہلت نہیں ملے تو میں بادشاہ کے حضور اس کے خواب پہ تعبیر بیان کر سکتا ہوں۔ بادشاہ تو طلب کیا گیا، لیکن تب حضرت دانیہ السلام نے گھر جا کر، جب حکم مل گیا ٹھیک ہے، لیکن انہیں مہلت چاہیے، گھر جا کر اپنے 3 رفقا، کون کون؟ حنانیہ، میسائیل اور عزریہ، جن کے نام تبدیل کر دیے گئے تھے، تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدائے وحدہ لا شریک کی رحمت طلب کریں کہ دانیہ علیہ السلام ان کے رفقا بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہو۔ پھر شب نیمہ، یعنی نصف سب گزرنے کے وقت میں حضرت دانیہ السلام پر وہ مخفی، وہ بھید، وہ راز کھل گیا۔ وہ جو تمام بھیدوں کو جاننے والا، وہ غفور الرحیم ہے، وہ جو ہر چیز کو عطا کرنے والا یہوہ جری ہے، اس نے ان کو مہیا کر دیا، اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارکباد کہا کہ خدا کا نام ابد تک مبارک ہو۔ حضرت دانیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ وہی حکمت و قدرت و قوت اور وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش مندی بناتا ہے، عنایت کرتا ہے، وہی گہری اور پوشیدہ باتوں کو، رازوں کو، بھیدوں کو، چیزوں کو ظاہر کرتا ہے جو کچھ تاریکی میں ہے۔ عزیزم اسے خوب جانتا ہے کہ نور اسی کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ دنیا کا نور ہے، اور نور علم ہے، جہالت گمراہی ہے، اندھیرا ہے۔ آپ ہی کی حمد و ستائش کرتا ہوں، میں شکر گزار ہوں اے میرے باپ دادا کے خدا، انہیں حضرت دانیہ السلام خدا قدوس سجدہ ہو کر دعا کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں کہ میں آپ ہی کی حمد و ستائش کرتا ہوں اے میرے شکر گزار ہوں اے میرے باپ دادا کے خدا، جس نے مجھے حکمت و قدرت بخشی، اور جو کچھ ہم نے آپ سے طلب کیا، آپ کے حضور دعا پیش کی، دعا کے جواب میں اس راز کو ظاہر کر دیا۔ چنانچہ حضرت دانیہ السلام صبح سویرے ایروک کے پاس گئے اور بابل کے حکیموں کا قتل کو رکوا دیا۔ بادشاہ نے قتل کا حکم دیا، قاتل بادشاہ بن جاتا تو سارے قتل ہو جاتے، لیکن ایک قیدی، حضرت دانیہ السلام قیدی تھے، وہ محافظ بن گئے، جو خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ تب ایروک نے انہیں اسی وقت بادشاہ کے حضور لگے، آپ نے بتایا کہ میرے خداوند نے یہ راز مجھ پر ظاہر کر دیا، یہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ میرے خداوند نے مجھ پر یہ راز ظاہر کیا۔ اعزان گرامی قدر، اب یقیناً آپ حیران ہوں گے
کہ آخر نبوکدنضر بادشاہ نے خواب دیکھا تو کیا دیکھا تھا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت دانیال السلام پر اس خواب کے بھید کو آشکارا کیا، کیونکہ خدا قادر مطلق ہے، وہ اپنے جلال اپنے ایمانداروں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جتنے ایماندار ہوں گے خدا اس کے ذریعے اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں خدا نے ظاہر کیا۔ بادشاہ نے حضرت دانیال السلام، جن کا لقب بلتشزر تھا، پوچھا، کیا تو اس خواب کو جو میں نے دیکھا ہے اس کی تعبیر مجھ سے بیان کر سکتا ہے؟ یعنی بادشاہ کو حیرانگی ہوئی، یہ تو بچہ ہے، یہ تو ابھی فارغ التحصیل ہوا ہے، اسے کیا پتا؟ دانیال علیہ السلام نے پہلے تو بادشاہ کے ان تمام لوگوں کو جن پر مدتوں سے فخر تھا اسے دو الفاظ میں وہ نہیں بتا سکتے واقعی، لیکن پھر ایک زندہ خدا کی تعریف کی کہ وہ قادر مطلق ہے۔ وہ تو بادشاہوں کے حضور اس طرح عرض کیا کہ وہ بھید جو بادشاہ نے اپنے خواب کے متعلق پوچھا، حکمان، نجومیوں سے، کزنیوں سے، فالگیروں سے، ماہر نجوم سے، جادوگروں سے، سب بادشاہ کو نہیں بتا سکتے، لیکن آسمان اور زمین کا جو ازلی خالق اور مالک ہے، وہ جو ابدی زندہ خدا ہے، وحدہ لا شریک، جو ہر رازوں کو بھیدوں کو آشکارا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اسی خدا نے بادشاہ پر ظاہر کیا تھا آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا، یعنی کیا ہونے والا ہے۔ حضرت دانیال السلام نے کچھ یوں بیان کیا کہ اے بادشاہ، آپ کا خواب اور آپ کے دماغ خیال جو آپ نے اپنے پلنگ پر دیکھا تھا یا دیکھ چکے۔ حضرت دانیال السلام نے بادشاہ کو خواب پوری تفصیل چند جملے بیان کی۔ بادشاہ نے ایک بڑی مورتی دیکھی، وہ مورت جس میں کہ نہایت یعنی کہ رونق بے نہایت تھی، رونق نہیں، بے بدنما، آپ کے روبرو کھڑی اس کی صورت ہیبت ناک تھی۔ اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا اور اس کا سینہ اور بازو چاندی کے، یہ فارس کا ہوگا، اور دوسرا بازو مادی، یعنی دو بازو تھے، ایک فارس کا، دوسرا مادیوں کا ہوگا۔ اس مورت کا شکم اور اس کے رانے تانبے کی، اور اس مورتی سلطنت یونان ہے، اور اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کچھ مٹی کے تھے۔ سلطنت روما لوہے کے دو ٹانگیں اور پاؤں، وہ دونوں ٹانگیں سلطنت مشرق اور مغرب دونوں حصوں کو ظاہر کرتی ہے، اور لوہے اور مٹی سے ملے جلے پاؤں سلطنت روما کے تشکیل نو کو ظاہر کرتے ہیں، اور پاؤں کی 10 انگلیاں 10 سلطنتوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ دیکھا آپ نے، بادشاہ نے چونکہ بت پرست تھا لہٰذا اس کو بت کے ذریعے دکھایا گیا۔ اے بادشاہ، جب آپ نے غور سے اسے مسلسل دیکھتے رہے یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگے بغیر کاٹا گیا اور اس مورت کے پاؤں پر، یعنی لوہے اور مٹی کے تھے، اس پر گرا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا جو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تابستانی کھلیان کے بھوسے کے مانند ہوئے، اور ہوا ان کو اڑا لے گئی، ہر چیز ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور خدا نے کہا کہ زمین اور آسمان سب کو میں ریزہ ریزہ کر کے گرد کے مانند اڑا دوں گا۔ یہاں تک ان کا پتہ نہ ملا، اور وہ پتھر اس بڑی مورتی کو توڑ کر کے ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا، وہ خود ایک پہاڑ بن گیا اور تمام روئے زمین پر پھیل گیا۔ یہ تھا وہ خواب جو بادشاہ نے دیکھے تھے۔ اب تعبیر، بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ جو خواب میں نے دیکھا، خواب بھی بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ۔ تو وہ خدا جو کہ ہر چیز پر قادر قدرت رکھتا، اس نے ان کو خواب بھی بتایا۔ اب تعبیر اصل میں سے 4 دھاتوں سے بنے ہوئے بت۔ حضرت دانیال السلام نے اس خواب کی تعبیر یا بھید جو بادشاہ نے اپنے حکمہ، نجومی، قصدیہ، فالگیروں، ماہر نجوم اور جادوگروں بادشاہ کو نہیں بتا سکے، وہ بھید یا تعبیر بادشاہ کو اس طرح بیان کہ اے بادشاہ، تو شہنشاہ ہے جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی اور توانائی اور قدرت و شوکت بخشی ہے، اور جہاں کہیں بھی بنی آدم سکونت کرتے ہیں، اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے آپ کے حوالے کر کے آپ کو ان سب کا حاکم بنایا۔ اے بادشاہ، وہ سونے کا سر آپ خود ہیں۔ یہ خواب دراصل صرف اس بادشاہ کے لیے نہیں بلکہ ہر زمانے کے بادشاہوں کے لیے ہے، کہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ملک کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور سارے عوام خواہ وہ غریب ہوں یا کچھ بھی ہوں وہ سب اس کے بچے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں۔ لیکن اگر بادشاہ نہ خیال کرے گا تو اس کی حکومت خدا تہ بالا کر دے گا۔ آئیے، یہ 4 دھاتوں سے بنے بت یا مورت 4 غیر یہودی طاقتوں یعنی سلطنتوں کو ظاہر کرتی ہے جو دنیا کو میں برپا ہوں گی اور یہودی لوگوں پر بھی حکومت کریں گی، یعنی کہ اس مورت کا
سر خالی سونے کا تھا، وہ آپ ہیں، اور آپ کے بعد ایک اور دوسری سلطنت جو آپ سے چھوٹی ہوگی، اس کا سینہ اور بازو چاندی کے، یہ فارس ہوگا، اور دوسرا بازو چاندی کا وہ مادی ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور تیسری سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی، اور اس مورت کا شکم اس کے رانے تانبے کی تھی۔ یہ تیسری سلطنت یونان ہے۔ اور چوتھی سلطنت لوہے کے مانند مضبوط ہوگی، اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ سلطنت روما لوہے کی ہے، اور دونوں ٹانگیں اور پاؤں اور اس کے دونوں ٹانگیں سلطنت کے مشرقی اور مغربی دونوں حصوں کو ظاہر کرتی ہیں، اور لوہے اور مٹی کے ملے جلے جو سلطنت روما کے تشکیل نو کو ظاہر کرتی ہیں۔ جس طرح لوہا توڑ ڈالتا ہے اور سب چیزوں پر غالب آتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح لوہا سب چیزوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور کچلتا ہے، بعین ہی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور کچل ڈالے گی۔ جو آپ نے اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کے مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھیں، اور پاؤں کی انگلیاں اور 10 سنتوں کو ظاہر کرتی ہیں، سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا۔ مگر جس طرح آپ کو دکھلایا گیا یا آپ نے دیکھا، اس میں لوہا مٹی میں ملا ہوا تھا، اس میں لوہے کی سی مضبوطی تھی، اور چونکہ پاؤں کی انگلیاں کچھ لوہے اور کچھ مٹی کی تھی، اس لیے سلطنت کچھ قوی اور کچھ ضعیف ہوں گی۔ اے بادشاہ ذرا غور فرمائیے، اوپر سے نیچے تک یعنی سر سے لے کر پیر تک دھاتوں کی قیمت گھٹتی جاتی ہے سوائے لوہے اور مٹی کے، یعنی مضبوطی بڑھتی ہے۔ پھر غور کریں تو انسان اپنی سلطنتوں کو جانور کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ یہی چیز خداوند یسوع مسیح وہ پتھر ہیں جو بغیر ہاتھ لگائے کاٹے گئے، وہ چاروں سلطنتوں کو نیست کرے گا اور ساری دنیا پر بادشاہی کرے گا، اور اس کی سلطنت ابد تک قائم رہے گی۔ 1000 سالہ مسیح کی حکومت کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ عمیق نگاہ چاہیے، عرفان چاہیے، حقیقت کو سمجھنے کے لیے روحانی طاقت چاہیے، روحانی پاور چاہیے۔ کون دے گا؟ وہی جو روح اللہ ہوگا۔ اس کلام کو سمجھنے کے ہمیں کلمت اللہ سے رابطہ کرنا ہوگا، تو پھر کلام کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ آئیے، جب حضرت دانش اسلام نے نبوکدنضر بادشاہ نے تعبیر سنی تو حضرت دانش اسلام کی حکمت اور دانش کا قائل ہو گیا۔ تب اس نے حضرت دانش اسلام کو بابل کے تمام فرما رواؤں کو ایک فرمان بھیجا کہ بابل کے تمام حکیموں اور جتنے بھی ہیں ان سب پر حکمرانی کی عنایت کی کہ یہ ان سب کے سردار ہوں گے، اور وہ سب ان کے نائب مقرر کیے جائیں۔ اذان گرامی قدر، بادشاہ نے خواب دیکھا، دانش اسلام نے تعبیر بتائی، جواب پروردگار عالم جاتا ہے۔ آج بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جواب ملے، تو اصل کتاب جو ہمارے پاس ہے وہ کلام ہے، اور کلام سے جواب ملے۔ آئیے ہم دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ بادشاہ نبوکدنضر کے کس اعلیٰ حکم کے مطابق عمل نہ کرنے پر دانیال ان کے 3 ساتھی پر سونے کی مورتی یعنی حکم عدولی کا الزام اور آگ کی بھٹی میں سزائے موت کا اعلان۔ دیکھیے، آگ کی بھٹی میں پھینکا جانا، پھینکنے کا حضرت دانش اسلام کے ہی جو 3 ساتھی تھے ان کو پھینکا گیا تھا۔ کیا وجوہات تھی؟ آخر یہ لوگ قیدی تھے، قیدی کو کیسے جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ بادشاہ کے حکم میں خلاف ورزی کرے؟ یہ وہ بات تھی۔ مردوک غالباً بابلی دیوتا تھا جسے بادشاہ نبوکدنضر نے پوجنے کے لیے سونے کی ایک مورت جس کی لمبائی 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ تقریباً 28 میٹر اونچی اور چوڑائی 6 ہاتھ بنا کر عزت دی اس کو۔ کس کو؟ سونے کی مورتی کو۔ بادشاہ نے اس مورت کو دورا کے میدان صوبہ بابل میں نصب کیا تھا۔ تب بادشاہ نے ملک کے سارے عالی نصب مراتب افراد اور نظیموں اور حاکموں اور سرداروں اور قاضیوں اور خزانچیوں اور مشیروں اور مفتیوں اور تمام صوبوں کے منصبداروں کو جمع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو اس مورت کی تقدیس کے لیے حاضر ہوئے جس کو بادشاہ نبوکدنضر نے نصب کروایا تھا۔ پوری تیاری کے بعد یہ حکم صادر ہوا جسے ایک مناد نے بلند آواز میں پکار کر کہا، اے لوگو، اے امتیوں، اے مختلف زبانیں بولنے والوں، تمہارے لیے حکم ہے کہ جس وقت ترنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربت اور چغانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز اس کو سنو تو اس مورتی کے سامنے گر کر کے سجدہ کرو، لا حول ولا قوت، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ یہ قانون پاس ہو گیا۔ جیسے ہی سارے ساز بجے، سب نے سجدہ کیا، لیکن حنانیہ جس کو صدرک کا نام رکھا گیا تھا یا شدرک کہتے ہیں، میسائل جس کو میسک کہا گیا، اور عزریہ جس کو عبد نحو یا عبد
نجو کا حق کے نام سے پکارا۔ یہ تینوں ایماندار یہودی جو خدا کے وفادار تھے، انہوں نے بادشاہ نبوکدنصر کے نصب کیا وہ سونے کی مورتی کو سجدہ نہیں کیا، حکم عدولی کی۔ چند کچھ دن اس بات کی اطلاع بادشاہ نبوکدنصر کو دی کہ بادشاہ، چند یہودی جو قیدی ہیں جنہوں نے آپ کے فرمان یعنی بابل کے صوبہ کے کارپردازی پر معین کیا ہے، انہوں نے آپ کی تعظیم نہیں کی۔ حد تو یہ ہے کہ نہ وہ لوگ آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہی اس سونے کی مورتی جسے آپ نے نصب کیا تھا اسے بھی سجدہ نہیں کرتے۔ اس پر بادشاہ نبوکدنصر قہر سے بھر گیا، حکم کیا کہ ان تینوں کو، سدرک کو اور میشک اور عبدالنجو کو حاضر کیا جائے۔ کیونکہ بادشاہ جانتا تھا یہ بہت ذہین لوگ ہیں، ان کے پاس ایک خاص علم ہے جو ہمارے پورے ملک میں کسی کے پاس نہیں۔ تب وہ تینوں بادشاہ کے حضور حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے سخت لہجے میں استفسار کیا، کیا یہ سچ ہے کہ تم میرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس سونے کی مورت کو جسے میں نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے؟ اگر تم مستعد رہو جس کے وقت تمام سازوں کی آواز سنو اس مورت کے سامنے گر کر سجدہ کرو تو بہتر ہے، اور اگر سجدہ نہیں کرو گے تو اسی وقت جلتی پٹی میں ڈالے جاؤ گے۔ اس وقت کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ تم جس کی پرستش کرتے ہو نا، وہ کوئی معبود بھی میرے ہاتھ سے تمہیں نہیں بچائے گا۔ گویا بادشاہ نے انہیں موقع دیا کہ اپنا ارادہ بدل لیں۔ تینوں ایماندار سدرک، میشک، عبدالنجو نے قوت ایمانی سے سرشار توحید کے علم کو بلند کیا، اور بلند کرتے ہوئے بادشاہ کے حضور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، دیکھیں ایمان وہ قوت ہے، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کے رفیق۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہزار خوف ہو، اس نے کہا کہ میں بٹی میں ڈال دوں گا، تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا وغیرہ وغیرہ، خوف دل آیا، لیکن نہیں، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کے رفیق، اور یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ عزیزان گرامی، بادشاہ کی عرض کی کہ اس امر میں ہم جواب دینے ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ پہلی بار انکار کا سن کر نبوکدنصر قہر سے بھر گیا، اور اس کا چہرہ کا رنگ تغیر ہو گیا۔ اس نے صدرک، میشک، عبدالنجو پر مبدل ہوا اور اس نے حکم دیا کہ بھٹی کی آگ کو 7 گنا زیادہ کریں، 1-2 گنا نہیں، 3-4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 گنا آگ کو زیادہ کریں۔ پھر اس نے اپنے طاقتور پہلوانوں کو حکم دیا کہ ان تینوں کو باندھ کر آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دو۔ بادشاہ کا حکم تھا، نبوکدنصر کا حکم فوری تعمیل ہوئی۔ تب ان تینوں یہودیوں کو ان کے زیر جامہ، قمیصوں اور عماموں سمیت پورے لباس سمیت باندھ کر کے جلتی آگ میں بھٹی میں پھینک دیے گئے۔ لیکن عزیز ہو، ان کو اٹھا کر پھینکنے والے بڑے بڑے پہلوان اس شعلوں کی تپش کو برداشت نہ کر سکے اور ہلاک ہو گئے۔ بالآخر تینوں کو اب سے میشک، عبدالنجو اور عزر، ان تینوں کو یہ بھٹی میں جا پڑے۔ حکم تھا، پھینک دیے گئے باندھ کر۔ تاہم وہ دہکتے ہوئے شعلوں کے درمیان چلتے ہوئے خدا وحدہ لا شریک کی حمد و ستائش کرتے ہوئے خدا ان کو مبارکباد کہا۔ عزریہ یعنی عبدالنجو کھڑے ہو کر دعا مانگنے لگا کہ اس نے آگ میں بیچ میں منہ کھولا اور کہا کہ اے خدا، اے ہمارے باپ دادا کے خدا، تجھے مبارک، تیرا نام محمود اور ابد تک جلال ہے تیرے لیے، کیونکہ وہ بھی جو بھی سلوک تو نے ہم سے کیا اس میں تو عادل ہے، اور تیرے کام سچائی کے ہیں، تیرے راہیں راست ہیں، اور تیری تمام قضائیں حق ہیں۔ اپنے خلیل ابراہیم کی خاطر، اپنے بندے اسحاق کی خاطر، اپنے قدوس اسرائیل کی خاطر اپنے رحمت ہم سے نہ ہٹا، تو ان سے آسمان کے ستاروں کے معنی، ان کے ساحل کے ریت کی معنی کی طرح یہ محو دعا میں تھے کہ نسل بڑھاؤں گا۔ ادھر بادشاہ نبوکدنصر کے خادم اس بھڑکتی آنچ کو مزید لکڑی اور تیل ڈال کر تیز کرتے رہے، یہاں تک کہ شعلہ تقریباً 50 ہاتھ بلند ہو گیا اور پھیل کر کلدانیوں کو جلا دیا جو بھٹی کے گرد پائے گئے تھے۔ ادھر نبوکدنصر سرمایہ بڑی برق رفتاری سے اٹھا اور اپنے ارکان دولت کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا ہم نے 3 اشخاص کو بندھوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا؟ انہوں نے کہا، جاؤ، بے شک بادشاہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ تب خداوند کا فرشتہ اور سردار عزریہ اور ان کے رفاقے کے درمیان بھٹی کے اترا اور آگ کے شعلوں کو بھٹی سے باہر کر دیا، تو بھٹی کے اندر ایسا سرد کر دیا گویا نسیم سحر چل رہی تھی۔
اور وہ جسم جو بادشاہ نے جلانے کے لیے بھیجا تھا، وہ یہوہ جری نے، وہ جس کو آگ نے ان کو بالکل نہ چھوا اور نہ ان کو تکلیف دی، نہ ضرر پہنچائے، تب وہ تینوں بھٹی میں ایک بلند آواز ہو کر خدا کی حمد و تمجید اور ستائش کرنے لگے۔ تو بادشاہ ایک تحقرانہ اور تکبرانہ انداز میں بھٹی کی جانب رخ کیا۔ عجیب منظر دیکھ کر متحیر ہو گیا، پھر اپنے ارکان دولت سے مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو میں تو 3 شخص ہوئے تھا، یہ چوتھا کون ہے؟ یہ 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں ان کو کچھ ضرر نہیں ہوتا، یہ چوتھے کی شکل الہ زادے کی سی ہے۔ کیا مانے عزیز الہ زادہ؟ یعنی 3 تو صدرک، میثق اور عبدالنہو کی شکل میں تھے مگر بادشاہ نے ان پر حیران ہو کر پوچھا، یہ چوتھا کون ہے؟ اور چوتھے نے آگ کو گل و گلزار کر دیا، لیکن وہ چوتھا انسانی شکل صورت و شبیہ میں نہیں تھا۔ اس بات کو بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ برجستہ اسے چوتھے کی شکل الہ زادوں کی سے رکھنے لگی۔ سوال ہی پیدا ہو کہ بت پرست بادشاہ نے کیسے پہچانا کہ الہ زادہ کسی ہے؟ کیا مراد؟ یہ چوتھے کی صورت الہ زادہ، معبود الہ کہتے ہیں معبود کو، تو یہ کہتے ہیں الہ زادہ انہیں معبود کے بیٹے کسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ واقعی بت پرست تھا، اس نے 3 یہودی خدا پرست کو آگ میں پھینکنے کا حکم دیا تھا، اور کئی پھینکنے والے آگ کے تپش میں جل کر مر گئے، اور چوتھے نے آگ ان 7 گنا آگ آتش کدہ کو سرد کر دیا۔ تو یقیناً چوتھا ہونا اس آگ کو بنانے والے کا بیٹا ہوگا۔ عزیزو، یہ اسی کا وسیلہ سے یہ آگ کا وجود ہے۔ گویا کہ بادشاہ اس وقت انہیں کچھ بھی نہ سمجھا رہا تھا اور کچھ سمجھ رہا تھا، لیکن میرا ایمان ہے کہ وہ چوتھا شخص کوئی اور نہیں بلکہ قرآن کی زبان میں کلمت اللہ، وہ روح اللہ، وہ ید اللہ، وہ امر اللہ، وہ عین اللہ، وہ مشکل کشاؤں کا مشکل کشا۔ عزیزو، یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے، کیونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، یہ جملہ میں کہہ کے اختتام پذیر ہوں گا، باقی باتیں ہم آئندہ نشست میں پھر پیش کریں گے۔ تو عزیزو، یہاں ایک غور طلب بات یہ کہ ان تینوں یہودیوں کو نہ کچھ ضرر پہنچا، نہ آگ نے صرف رسیوں کو جلایا جس کو انہوں نے باندھا تھا۔ مصائب و آفات کا خدا کے ارادے اور مقاصد پورے کرنے میں کامیابی ہوتی ہے۔ ہم اگر خدا کے مقصد پورے کریں گے تو خدا کبھی ہمیں ناکام نہیں ہونے دے گا۔ آئندہ نشست میں ہم سورہ 3 پیش کریں گے اور انسان کیسے اسفل السافلین کے منزل پر جاتا ہے۔ عزیزو، آج کا پروگرام آپ کے لیے ممکن ہے بہت سی باتیں رہ گئی ہوں گی، لیکن چلتے چلتے وہی جملہ کہ اسکرین پر دکھائے گئے ٹیلی فون نمبر، واٹس ایپ، ای میل، جو بھی آپ کے اویلیبل، آپ ہمیں ضرور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے۔ اور اگر آپ کے پاس مطالعے کے لیے کتاب مقدس، علم و عرفان کی روشنی حاصل کرنا چاہتے نہیں ہے تو ہمیں لکھ بھیجیے، پورا پتہ لکھ بھیجیے، ہم آپ کی خدمت میں فی سبیل اللہ ارشاد کریں گے۔ تو اگلے نشست پھر حاضر ہوں، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ سے۔